الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات حسی کے ساتھ قائم ہیں. اس پر گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی. اور اس پر کتنی ساری دلیلیں بھی بتلائی گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جو میرے قبر پر آ کے مجھے سلام کرتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. پھر یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر جا کر جو زیارت کرتا ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. فرق اتنا ہے کہ صحابی نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اور پھر میرے پاس حاضر نہ ہو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مدینہ طیبہ جاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت کر کے جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کی نیت نہ کرے بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسجد نبوی کی اپنی اہمیت خود مکین سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر وہ بھی ایک عام مسجد ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت سے آپ کی زیارت کی نیت سے حاضر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سب کو زیارت بار بار نصیب فرمائے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو میں نے اس وقت ان کو جواب دے دیا تھا کہ یہ وہاں پڑھنے کی چیز ہے، یہاں سے درود شریف پڑھنے کی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو درود شریف دنیا کے کسی بھی خطے میں پڑھا جاتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچاتے ہیں، حدیث شریف میں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ الہ بن گئے، معبود تو نہیں ہے۔ جو خالق ہے اس کا علم سب جگہ موجود ہے، جو قرآن میں بار بار ہمیں یہ بات یاد دلائے کہ تمہارے اندر جو بات دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، تم نے ابھی زبان سے نہیں ادا کی، وہ بھی جانتا ہوں۔ اس کا علم سب پر محیط ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بھی سب سے زیادہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں، کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ اگر عالم الغیب ہوتے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ درخت لگا رہے ہیں اور اس کی قلم بناتے ہیں، پہلے پودے کی، پھر زمین پر گاڑتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ایسی لگا دو۔ وہ جو صحابی تھے انہوں نے بغیر قلم بنائے درخت لگا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے، درخت لگ گیا، اپنی عمر کو پہنچ گیا، پھل نہیں آیا اس باغ میں کہیں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی وہ تم نے باغ لگایا تھا، پھل آیا؟ کہنے کہ نہیں۔ کہنے کیوں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ ہے کہ قلم بنا کر لگایا جائے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا بغیر قلم کے لگاؤ، ہم نے آپ کے ارشاد پر ویسے ہی لگا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سننے کی ہے، آپ نے فرمایا مجھے تھوڑی معلوم ہے کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، جو تمہارا طریقہ اسی کے مطابق کرو۔ بیر معاونہ کا قصہ سیرت میں گزرا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہمارے ہاں سارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بس آپ کسی کو بھیج دیجئے ایک جماعت کو، انہیں قرآن سکھائے، اللہ کے احکام سکھائے۔ آپ نے 70 صحابہ کرام بھیجے اور بڑے بڑے چنیدہ قرآن مجید کے بہترین حافظ، بہترین قاری۔ اور جب وہ گئے تو انہوں نے گھات لگا کر سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے ساتھیوں کو یوں نہ مرواتے، عالم الغیب نہیں۔ اور بھائی عالم الغیب بن جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم ہو جائے گی رسالت کی۔ آپ نبی اور رسول ہیں، نبی اور رسول بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ اگر نبی اور رسول کو اللہ سے ملا دیا جائے تو اللہ کی شان کے ساتھ گستاخی اور نبی کی شان کے ساتھ بھی گستاخی۔ اس لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہاں سے نہیں کہا جائے گا، آپ یہاں سے نہیں سن رہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو جہاں سے چاہے سن لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کا ادب یہ کہ وہیں جا کر سلام دیا جائے۔ جو واقعہ میں نے خلاصہ بیان کیا تھا اس کو عرض کرنا ہے، اور اس بات پر یہ سیرت کا بیان ختم ہو جائے گا۔ 557 ہجری میں امیر المؤمنین سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ ان کے متعلق علامہ ابن امیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر ابن عبد العزیز کے بعد سب سے زیادہ متقی دیندار نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تقوی والے۔ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، ان کی آنکھیں کیری تھیں، اشارہ کیا کہ ان 2 آدمیوں سے ہمیں بچایا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی
جس خواب میں تشریف لائیں بس وہ بعینی ہی نبی، بس نبی ہوتے ہیں. کیسی حیثیت ہے، کیسی کیفیت ہے، اس پہ نہیں جانا چاہیے. نور الدین زنگی اٹھے، اٹھنے کے بعد گھبرا کے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی کہ اے اللہ مسئلہ حل ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز پڑھی پھر سو گئے. اسی رات میں جب دوبارہ سوئے، جب دوبارہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ان 2 آدمیوں سے ہمیں بچایا جائے. پھر اٹھے، وضو کیا، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، مطلب کیا ہے اس کا. پھر نیند آئی، سو گئے. تیسری مرتبہ پھر اسی رات میں تشریف لائے. 3 مرتبہ خواب دیکھا. 3 مرتبہ خواب دیکھا تو اپنے ایک وزیر کو بلایا، ان کا نام تھا جمال الدین. یہ بھی دیندار وزیر تھے. ان سے مشورہ کیا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بھائی جمع کیا ہو سب کو، اس کا مطلب کیا ہے، اہل علم کو بلاؤ، معبرین کو بلایا جائے، یہ کیا مطلب ہے اس خواب کا. تو جمال الدین نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اس وقت مشورے کا وقت نہیں ہے، یہ خواب ایسا ہے فوراً یہاں سے چلنا چاہیے. وہ نور الدین نے ان کی بات مانی، فوراً سواری تیار ہوئی، تیز رفتار سواری. اس تیز رفتار سواری میں مصر سے 45 دن میں پہنچے مدینہ طیبہ. پہنچنے کے بعد اہل مدینہ سے کبھی بات یہ ہے کہ آج رات کو ہماری طرف سے دعوت ہے، سارے مدینہ والے، دیکھو کوئی رہے نہیں، سب نے آنا ہے. رات ہوئی اور یہ نور الدین جو تھے وہ دروازے میں کرسی رکھ کے بیٹھ گئے، جہاں سے سب آتے ہیں استقبال کرتے ہیں، جو آ رہے ہیں وہیں سے آ رہے ہیں. سارے مدینہ والے مرد ہو کے عورت سب آئے، اور وہ ایک ایک کی شکل کو دیکھتے جاتے ہیں. جو 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے تھے وہ نظر نہیں آئے. بڑی حیرت ہوئی، خواب تو غلط نہیں ہے. دعوت ہو گئی، پوچھا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. کہنے کا دیکھ لو سوچ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی 2 آدمی بڑے دیندار متقی پرہیزگار، وہ کسی کی دعوت نہیں کھاتے. کہا ان کو ہی بلا کے رہو. وہ بھی آئے، شکل دیکھی، شکل خواب میں دکھلائی گئی شکل سے میچ ہو گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کھانا کھائیے. کھانا کھا لیا. کہاں رہتے ہیں آپ؟ اور مدینہ والے ان کی تعریف میں یک زبان، اتنے متقی اتنے متقی، اتنے صدقہ خیرات کرنے، ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. اچھا کہاں رہتے ہیں آپ ہمیں وہاں لے چلیے. وہاں گئے، بنفس نفیس امیر المومنین گئے، ان کے کمرے میں داخل ہوئے. کچا سا کمرہ، کوئی چیز نظر نہیں آئی کمرے میں. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 آدمیوں سے بچایا جائے. یہ 2 آدمی انہی کی شکل کے ہیں اور ان کا یہ گھر ہے، ان کے اس گھر میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک مصلی بچھا ہوا ہے چٹائی کے اوپر. اللہ رب العزت جب کسی کی مدد فرماتے ہیں تو ذہن میں بات آتی ہے، آج بھی آ جاتی ہے. نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے ذہن میں آیا یہ مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھایا، چٹائی جو اٹھائی اس کے نیچے سے ایک سرنگ جا رہی ہے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت یہ سرنگ دیکھی کانپ اٹھے، بخار چڑھ گیا ہے، اور اس سرنگ کے اندر خود گئے ہیں. جا کر دیکھا کہ ایک انسان کے 2 قدم نظر آ رہے ہیں. اتنی دور تک وہ سرنگ چلی گئی. 2 قدم، یہ پاؤں ظاہر ہو گئے. کتنے خوش قسمت انسان تھے نا، انہوں نے اس پاؤں کے بوسہ لیا، واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد ان سے تفتیش کی تو پتہ چلا یہ دونوں یہودی ہیں. ہاں ہماری اسمبلی میں قرارداد پاس ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. بدبختوں کو اس لیے مقرر کیا تھا پاکستان پر، اور اس میں ہم اور آپ سب شریک ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. یہودی دوست نہیں ہو سکتا مسلمان کا. عیسائیوں سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کبھی نبھے گی تو عیسائیوں سے تو نبھ جائے گی، یہودیوں سے نہیں نبھے گی.
آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کو تسلیم کر لیا جائے. تسلیم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جو ہم سب سے ہوا ہے. ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. ابھی تو اس کا اللہ نے نقدی فیصلہ کیا آپ کے. ایسا نقدی فیصلہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. سب ووٹ دیے تھے، مارکیٹیں بھی ٹوٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اعمال کا دخل تو ہے نا. ہم نے ووٹ دیے تھے، مہنگائی بھی بڑھ گئی، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. نقدی فیصلہ ہے. پہلے کبھی دیر میں فیصلہ ہوتا تھا، اب کہ اللہ نے فوراً فیصلہ کر دیا. یہ ایسا گناہ میں نے عرض کیا اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس میں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. یہودی مسلمان کا ساتھی نہیں ہو سکتا. اسرائیل جس دن قائم ہوا تھا پاکستان بننے کے بعد، اس دن اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو حلف اٹھایا تھا، اس حلف میں یہ تھا کہ یہ نوزائیدہ مملکت جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ اس وزیر اعظم نے یہ حلف اٹھایا تھا اسرائیل کے. تو کیسے آپ کا دوست ہو سکتا ہے وہ؟ تو کیسے ان کی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب اس طرح بات کریں تو کہتے ہیں سیاسی بات کرنا. اللہ کے بندے، سیاست اسلام میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون سیاستدان تھا؟ یہ دو یہودی کہنے لگے ہم یہودی ہیں، ہماری قوم نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی نکال کر لاؤ اور ہم اس کی توہین کریں گے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہے، انہوں نے کہا اچھا پھر یہاں سے کیا کرتے ہو؟ کہنے کہ مٹی نکالتے ہیں، رات بھر اس کو کھودتے ہیں، مٹی نکالتے ہیں اور رات ہی رات بقی کے پیچھے پھینک کر کے آ جاتے ہیں. دن میں مسلح بچھا کے عبادت ہو رہی ہے، مسلمانوں والی عبادت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو خبر بھی نہیں. نور الدین زنگی نے سپریم کورٹ میں کیس نہیں چلایا کہ گواہ لے کر کے آؤ، فنا لے کر کے آؤ، ڈھما کے لے کے آؤ. جب وقت فیصلے کا وقت آیا کہنے گے جی وہ تو گواہ تو ان کے جو گواہیاں تھیں وہ تو قانون کے مطابق پوری نہیں اتری، لہذا آزاد. ایسا کام نہیں کیا نور الدین زنگی نے. نور الدین زنگی نے کھڑے کھڑے ان دونوں کے سر قلم کرا دیے کہ نہ قتل کر دو. ہماری سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے. کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے مقدس ہے، قرآن سے زیادہ مقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس ہے. جو شیطان کی پیداوار ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، شعر مجھے یاد نہیں، مفہوم اس کا یہ کہ جس دن وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وہی وکیل تو چیف جسٹس بنتا ہے جا کے. نور الدین زنگی نے دونوں کو قتل کرا دیا اور اس کے بعد روزہ اطہر کی جو دیوار تھی اس کو کھدوا کر زیر زمین اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا. اس کی جڑیں وہاں تک لے کے گئے، اس میں سیسا پگھلا کر اس میں ڈالا گیا کہ اگر آئندہ کبھی کوئی ایسا سازشی آئے تو اندر نہ پہنچ سکے. روزہ اطہر پر جو گنبد مبارک قائم ہے یہ مربع نہیں ہے، یہ مخمس ہے، اس کے 5 کونے ہیں. جس نے بنایا اس نے بڑے ذہن لگا کے بنایا ہے. کعبے کے کونے 4 ہیں، مربع ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ کا دربار ہے، اس کو کعبے کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو خالق کائنات کا گھر ہے نا. اس کو مخمس بنایا، 5 کونے بنائے تاکہ اس سے مشابہت نہ ہو. اور اب ایسا ہو گیا کہ اس میں کوئی دروازہ نہیں، اس دیوار میں جس پر گنبد قائم ہے اس میں اندر جانے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو یہ آتا ہے اخبارات میں اور میڈیا پر کہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے روزہ اطہر کے اندر گئے، یہ اس دیوار کے اندر نہیں جاتے بلکہ روزہ اطہر کے باہر پھر راہداری ہے، اس راہداری کے باہر پھر جالیاں مبارک ہیں، یہ اس جالیوں کی طرف چاروں طرف ہو کے آ جاتے ہیں، روزہ اطہر کے اندر نہیں جاتے. اس پر یہ گنبد قائم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول تھے, زندہ سلامت ہیں. اور قرب قیامت میں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت اس زمین پر دوبارہ بھیجے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول کے تشریف نہیں لائیں گے, بحیثیت امتی کے تشریف لائیں گے. نبی اور رسول بنائے گئے تھے, وہ ان کا جو مقام ہے ہمارے سر آنکھوں پر, جیسے حضور علیہ السلام کا مقام ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. وہ آ کر جتنے فیصلے فرمائیں گے شریعت محمدی کے مطابق فرمائیں گے. دو بڑے کام ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد, ایک تو صلیب کو توڑنا, دوسرے خنزیر کا قتل کرنا. اس کے بعد خنزیر ختم ہو جائے گا دنیا سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں وہاں کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر تشریف لائیں گے. حدیث میں آتا ہے جس وقت فرشتے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مینارے پر تشریف لائیں گے, آپ کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل فرما کے تشریف لائیں. حدیث میں آتا ہے. مینار پر اتر جائیں گے. بھائی اللہ جو مینار پر اتار سکتا تھا زمین پہ بھی اتار سکتا. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. مینار پر تشریف لا کے آواز لگائیں گے کہ سلم, سیڑھی لائی جائے, سیڑھی لگائی جائے گی, آپ زمین پر تشریف لائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے, فجر کا وقت ہوگا, نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے جا رہے ہوں گے. ایک شور مچے گا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. امام مہدی پیچھے ہٹیں گے, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیے, آپ اللہ کے نبی ہیں. نبی ہونا تو ختم نہیں ہوا نا, فیصلے شریعت کے مطابق کریں گے ہماری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو قتل خنزیر اور صلیب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, آپ نماز پڑھائیے. حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اس کے بعد یہ سارے کام انجام دیں گے. 40 سال حکومت کریں گے دنیا پر. ان کے زمانے حکومت میں کوئی ایک کافر نہیں ہوگا نا, سارے مسلمان ہو جائیں گے, اور بڑے خیر و برکت کا زمانہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب تک نکاح نہیں ہوا, نکاح فرمائیں گے, اولاد ہوگی. پھر جب 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جہاں مدفون ہوں گا وہاں پر 3 قبریں پہلے موجود ہوں گی, چوتھی قبر کی جگہ موجود ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی, چوتھی قبر ان کی بنے گی. دروازہ نہیں ہے, کیسے بنے گی اللہ ہی جانتا ہے کیسے بنے گی. اس لیے یہ کہنا کہ یہ حضور علیہ السلام کے اندر کے قبر مبارک کی تصویریں لگی ہوئی ملتی ہیں بہت ساری جگہ, یہ سب ڈھکوسلے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. جب جانے کا راستہ ہی نہیں تو تصویر کہاں سے آئے گی. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی قبر مبارک زمین سے 1 بارش اونچی ہے بس, اور یہاں قد اعظم اونچی دکھلاتے ہیں, اور وہ پٹھانوں کی افغانیوں کی پگڑی رکھی ہوئی دکھلاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ وہاں کا کلچر ہے, عرب کا کلچر نہیں. یہ حضور علیہ السلام جس جگہ آرام فرمائے ہیں, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتلایا تھا کہ اللہ کے عرش سے زیادہ وہ جگہ افضل ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام جب قیامت میں جب اللہ رب العزت سب کو زندہ کریں گے, دوبارہ سور پھونکا جائے گا, تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لائیں گے, اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مدفون ہیں وہ تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد اہل بقیع اٹھیں گے, پھر اس کے بعد دنیا بھر سے سارے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. سب کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا. قرآن مجید جگہ جگہ اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. آپ کے جو طریقے ہیں, آپ کی جو سنتیں ہیں, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو آپ کا دین سمجھا تھا اور جس دین کو ہم تک پہنچایا ہے, اے اللہ اس دین کی حفاظت فرما, اور اس دین کی حفاظت میں ہم سب کو شامل فرما.
اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جنت الفردوس میں عطا فرما۔ جب جمعے کے دن جنت میں میدان مزید میں جمعہ کا اجتماع ہوگا اور نبیوں کی کرسیاں قائم ہوں گی، ممبر لگیں گے، اے اللہ ہمیں ان کے ممبر کے قریب جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات شروع ہوں گے۔